بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ گریڈ 7 سبجیکٹ اسلامیات کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے سر ابوالانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 لیے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سورہ انفال کی 2 آیات کو مجھے ایکسپلین کرنا ہے اور سورہ انفال کی وضاحت اور شان نزول اس ویڈیو میں بیان کرنا ہے، لہٰذا سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ سورہ انفال کی وضاحت اور تعارف جو بھی ہو اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر سورہ انفال کی وضاحت اور تعارف کی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ہیڈنگ ہے سورہ انفال کی وضاحت اور تعارف۔ یہ سورت جو ہے وہ مدنی ہے، جو مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد صورتیں نازل ہوئی، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئیں، ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ بجز 7 آیتوں کے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور جو کہ اذ یمکر بک الذین سے شروع ہوتی ہیں، ان میں یعنی اس صورت میں سمجھ لیں 75 آیتیں اور 1075 کلمے اور 5080 حروف ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ سورہ انفال کی وضاحت میں فقط ہمیں اتنا ہی بیان کرنا تھا، اور دوسرا اس کا شان نزول۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اس قسم کے سوالات کے جواب میں شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں شان نزول اس کا کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ کس وقت نازل ہوئی؟ اس وقت جب کہ غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان کچھ تھوڑا بہت اختلاف پیدا ہوا اور کچھ تھوڑی بہت بدمزگی کی نوبت آ گئی۔ یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں، یہ بات واضح رہے کہ دیکھیں صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ رحمت، کرم، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس اختلافات کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ بظاہر ہلکا سا اختلاف تھا، لیکن اس کے بدلے آسانیاں کیا آئی کہ پورے کا پورا مال غنیمت کے احکام ہی بیان کر دیے گئے۔ دیکھیں جب یہ نوبت آئی اختلاف کی تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ گویا کہ اب مال غنیمت کا معاملہ مسلمانوں کے سپرد نہیں، بلکہ مال غنیمت کا معاملہ اللہ کے رسول کے سپرد ہے۔ آپ نے وہ مال کیا کیا، سارا مال غنیمت برابر برابر تقسیم کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ انفال غزوہ بدر کے معاملات کے بارے میں اتری، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر شان نزول میں بیان کیا۔ چونکہ یہ دیکھیں غزوہ بدر میں مال غنیمت کے بارے میں اگر اختلافات نہ ہوتے تو ہمیں مال غنیمت کے بارے میں کیسے وضاحت معلوم ہوتی؟ تو صحابہ کرام کا اختلاف ہمارے لیے رحمت، کرم، بخشش، برکت کا باعث بنتا ہے۔ اچھا انفال کہتے کسے ہیں؟
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ انفال سے مراد غنیمتیں ہیں، یعنی مال غنیمت، انفال سے مراد جو ہے وہ مال غنیمت ہیں۔ تو یہ چونکہ جنگ بدر کے صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تھا، اس لیے جو ہے اس کو مال غنیمت کہہ دیا گیا۔ اس مال غنیمت کا معاملہ جنگ بدر سے اٹیچ تھا، تو اس لیے صحابہ کرام نے فرمایا کہ جنگ بدر میں جو اختلافات پیدا ہوئے تو جنگ بدر کے اختلافات کی وجہ سے اس کے مال غنیمت کے احکامات نازل ہو گئے۔ اور غزوہ بدر آپ کو پتہ ہے 17 رمضان المبارک کو واقع ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کی 313 تعداد تھی، جبکہ کفار کی تعداد 900 سے 1100 تک تھی۔ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد تقریباً 14 تھی، اور مسلمانوں نے تقریباً 70 کفار کو جہنم رسید کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سرزمین بدر پر کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ یہیں بدر کے مقام پر ہوا تھا، اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہی اس کی وضاحت ہے۔ یاد رہے کہ غزوہ بدر کے معاملات کے بارے میں سورہ انفال کی آیتیں نازل ہوئی، اور ان دونوں آیتوں میں جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔